بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں برائی اور بلائی میں آزما کر دیکھیں گے اور پس تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، ہم نے تمہیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تمہیں اچھا بھی ملے گا، تمہیں تمہاری خواہش بھی پوری ہوگی، اور بہت سی ایسی چیزیں تمہیں ملیں گی جو تمہارے لیے جب تم جس کو ناپسند کرتے ہو تو یہ تمہاری آزمائش ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کو دارالعمل کہا گیا ہے، یہ عمل کا گھر ہے، اور یہ ایک مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ چند لمحات ہیں جو دنیا میں انسان کو دیے جاتے ہیں تاکہ اس کی آخرت کا فیصلہ کیا جا سکے۔ عزیز طلبہ، آپ کو پتہ ہے دنیا جب سے بنی ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ کل تک جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اٹھتے تھے یا جو ہمارے بڑے تھے جن کے ساتھ ہماری محبتیں تھیں اب وہ ہمیں نظر نہیں آتی، تو یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے۔ ہم لوگوں کو اس کی حقیقت کا ضرور ادراک کر لینا چاہیے کہ دنیا جو ہے یہ ناپائیدار ہے اور اس میں کوئی بھی بندہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام تفویض کیے ہیں، کچھ اسائنمنٹ دی ہیں، اس کو کوئی کورس دیا گیا ہے، کوئی نصاب دیا گیا ہے، کوئی اس کے لیے طریقہ کار دیا گیا ہے کہ تم ایسے زندگی گزارو۔ تو جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس میں بعد میں اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ عزیز طلبہ، ہم یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپشن دی ہوئی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا وکفورا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے راہ دکھا دی ہے، ہم نے راستہ بتلا دیا ہے، ہم نے آگے بڑھنے کی رہنمائی کر دی ہے۔ اب انسان کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اچھائی والا راستہ لیتا ہے یا برائی والا راستہ لیتا ہے۔ اگر اچھائی والا لے گا تو دنیا میں بھی اس کی زندگی اچھی گزرے گی اور آخرت میں بھی اس کو ہم اچھا پرائز دیں گے، اچھی اس کو ہم آنر دیں گے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے مشقت کے لیے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے عزیز طلبہ، وہ نہ تو اس دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں اور اس کو جنت بناتے بناتے اپنی دوسری جنت کھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے نبی یہ پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی دے اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ اچھا رکھیو اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ عزیز طلبہ، جب تک ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے بارے میں وری نہیں کرتے، کانشس نہیں ہوتے، اس کے بارے میں ہمارا خیال نہیں رہتا، تو یقینی طور پر ہماری دنیا بگڑ جائے گی، کیونکہ شیطان ہمیں دنیاوی کاموں میں الجھانا چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب بندہ ہوش سنبھال لیتا ہے شیطان اس کے ساتھ لنک کر جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بندہ دنیاوی دندوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ تم نے فلاں نماز پڑھی، میرے پاس وقت نہیں تھا، تم نے فلاں کام کیا، میں مصروف تھا۔ تو عزیز طلبہ، ایسا اس نے ہمیں گمایا ہوا ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اصل کام ہمارا کیا ہے، ہم لگے رہے ہیں اور لگے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں آخرت ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اب تمہارا جو حساب بنتا ہے دیکھ لو۔ دنیا چاہتے ہو تو اللہ کہتے ہیں جتنی تمہاری تقدیر میں ہم دنیا دے دیتے ہیں تمہیں، لیکن آخرت میں تمہارے لیے ہم کچھ نہیں رکھے۔ لیکن جو لوگ آخرت کے بارے میں زیادہ آرزو مند ہوں گے اور دنیاوی مصیبتوں پہ پریشان ہوں گے، صبر کریں گے، اور ان کو پتہ ہوگا کہ یہ جو دنیاوی کام ہیں یہ جیسے تیسے ہو کر رہنے ہیں، جیسے تیسے اس کا معاملہ رہنا ہی رہنا ہے۔ کوئی بندہ بھی یہاں پر، کوئی بندہ بھی خواہ وہ کسی سٹیج پر ہے، وہ حکمران ہے، کوئی بڑا تاجر ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، فقیہ ہے، فلسفی ہے، کوئی اچھا لیڈر ہے، یا عام سطحی لوگ ہیں، سب کسی نہ کسی الجھن میں گرفتار ضرور ہے، اور یہ گرفتاری ان کی مستقل بنیادوں پر ہے، بندہ اسے نکل نہیں سکتا۔ اس لیے خود اپنے طور پر ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ یہ فی کباد کا مطلب ہے کہ مشقت میں جب بندہ خود اختیاری مشقت اختیار کر لے گا نا، پھر اس پہ بوجھ نہیں ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کام سے منہ موڑ کر رکھیں، جو ہمارا من چاہتا ہے نا، جو دل چاہتا ہے ہم وہ کریں۔
ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ ہم آنکھوں سے گند بلا دیتے رہیں، ہم لیٹے رہیں، ہم اپنے آپ کو سہل پسندی میں رکھیں، سستی میں رکھیں، اپنے آپ کو چھوٹا سا معاملہ بنا کے انجوائے کرتے رہیں، تو اس طرح چلنا نہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، اگر ہم جلدی فیصلے کر لینا کہ میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، میں کیا پرفارم میں نے کرنا ہے، اس کی اگلی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، کچھ اچھا کر سکتا ہے، کچھ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے ابتدا میں فیصلے کر لیے، وہ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے بہت زیادہ انہوں نے اچیومنٹس لی، کامیابیاں سمیٹی ہے۔ جو ابھی سوچتے رہ گئے کہ اب ہم کرتے ہیں، ہم ٹھہر کے کرتے ہیں، ابھی وقت ہے، کچھ دیر کے بعد یہ کر لیں گے، عزیز طلبہ ان کے ہاتھ سے یہ وقت نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اس کے اندر رکھ دی ہے اور فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ملتا البتہ اس کو جو کوشش کرتا ہے۔ کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان زندگی بھی رکھا ہے اور سامان آخرت بھی رکھا ہے۔ یہ بندے نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے دنیا کے لیے کوشش کر دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دنیا دے دیتا ہوں، اگر دنیا کے ساتھ وہ آخرت کا متمنی ہے تو وہ آخرت اس کو مل جاتی ہے۔ دونوں طرح سے چیزیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں آزمانا ہے۔ جب بندے کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت ایزی ہو گیا ہوں، مجھے ہر چیز مل گئی ہے، اللہ بہت راضی ہو گیا ہے اور میں جو ہے نا جو مرضی کرتا رہوں، جیسے تیسے زندگی گزاروں۔ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس پیسہ ہے، مجھے اللہ نے دیا، جیسے استعمال کروں۔ نہیں، جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ اس کے لیے آزمائش ہے، اور جس نعمت سے اس کو محروم کیا گیا ہے وہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس نعمت کے بغیر جو ہے وہ کتنا اچھا کام کرتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے بارے میں مستقلاً سوچنا چاہیے، چاہے جا کہ ہم کہیں ہم نے صبح کی نماز پڑھ لی فارغ ہو گئے۔ جس طرح شیطان ورکنگ میں ہے نا، محنت کرتا ہے، ہر بندے پہ وہ محنت کرتا ہے، خواہ بندہ تہجد گزار بھی ہے نا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، شیطان اپنے کام سے مایوس نہیں ہوتا، اس پہ لگا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ کبھی ہم اپنے آپ کو بڑا اچھا تصور کرنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا ہو رہا ہے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، اچھے کام کر رہا ہوں، جھوٹ سے بچا ہوں، برائی سے بچا ہوں، لیکن وہی بندہ جو اچھا ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد اس کو ملاحظہ کیا جاتا ہے تو وہ مسجد سے بھی تعلق داری کم کر لیتا ہے اور ایسی ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہو جاتا ہے جو پسندیدہ نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ شیطان اس پر اپنا وار کر چکا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، ہمیں اپنے روزمرہ امور میں 3 کل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ، اگر چوتھا بھی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، قل یا ایھا الکافرون، یہ 4 کل جو ہیں اس کی ہمیں تسبیح کرنی چاہیے، اس کا ورد کرنا چاہیے، تاکہ شیطان جو بار بار حملہ آور ہوتا ہے وہ کہیں ہم پر اپنا تسلط نہ جما دے اور ہم راہ سے ہٹ جائے، کیونکہ انسان جو ہے اس کے اندر ایک شر ہے، پھر شیطان اور شر جب ملتے ہیں نا ساتھ ساتھ تو معاملہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کا بھی بڑا دل چاہتا ہوتا ہے کہ میں آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھوں جو مجھے لباتی ہیں، میں وہ باتیں کروں جو مجھے مزہ دیتی ہیں، میں وہ حرکت کروں جس سے مجھے سیٹسفیکشن ہوتی ہے، جبکہ ہمارا دین ہمیں شیطانی راہوں سے بچاتا ہے اور اس نے اپنی تعلیم مقرر کی ہوئی ہے جس کو ہم قرآنک ایجوکیشن کہتے ہیں، اور اسی طرح سنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں متعارف فرمائی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک البتہ تمہارے لیے بہترین طریقہ زندگی اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا لوگوں، دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں اوپن آپشن حاصل ہے، لیکن ان قریب یہ آپشن تمہاری ختم ہو جائے گی۔ جو ہی تمہارا سانس نکلتا آخری، تم نرگے میں آ جاتے ہو، تم سپرویژن میں آ جاتے ہو، تم کنٹرول پوزیشن میں آ جاتے ہو۔ آخری جو اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بعد تم نے ہماری طرف پلٹنا ہے، تم نے سارا وائنڈ اپ کر لینا ہے۔ بعض اوقات عزیز طلبہ انسان بڑا مصروف ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کا کام ختم ہو گیا، اللہ نے اس کو بلا لیا، اب یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس کے اوپر کتنے کام تھے، وہ کتنے اپنے لوگوں کو چلا رہا تھا، کتنے افراد کی جو ہے وہ صرف دے رہا تھا، کتنے لوگوں کو بلائی کر رہا تھا، بس اللہ کا حکم آیا وہ ہو گیا کام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بندے نے میری طرف لب کرانا ہے، اس کو پھر موقع نہیں ملے گا کہ میں کچھ اور کر لوں۔ اور یہ عزیز طلبہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ، اور اس نے خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہے، تو پھر فخر کس چیز کا، تکبر کس چیز کا، اور کس طرح ہم اپنے آپ کو یہ جو فخر میں لاتے ہیں کہ میں جوان ہوں، میرے ساتھ یہ ہے، میرے ساتھ وہ ہے، میں فلاں ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عزیز طلبہ پھر انسان کو پھنسا دیتی ہیں، اور پھر اس وقت بندہ جو پھنس گیا نا اس کا پھر معاملہ زیادہ خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔